نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مومن کی وفات کا وقت قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس کے پاس ایک سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں۔ یعنی یہ تو ہم قرآن میں بھی جانتے ہیں کہ فرشتے آتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں، اس میں گفتگو بھی ہوتی ہے، سوالات بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ سوال و جواب ہوتا ہے، اور جو کچھ گفتگو ہوتی ہے یا جس طرح کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے یا جو فرشتے آتے ہیں وہ آدمی کی سیرت کردار کے لحاظ سے آتے ہیں۔ یعنی کون سے فرشتے ہیں، جہنم کے فرشتے ہیں یا جنت کے فرشتے ہیں، تو یہ بات بیان کی۔ تو یہاں کہا رحمت کے فرشتے اس کے پاس ایک سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مطمئن نفس، اللہ کی عطا کردہ راحت اور سرور کی طرف اور اپنے پروردگار کی طرف جو تجھ سے خوش ہے باہر نکلا۔ یعنی اس طرح گویا خیر مقدم کے انداز میں، بشارت کے انداز میں وہ نفس انسانی سے یہ کہتے ہیں کہ اب ہماری گرفت میں آ جاؤ، یعنی اس بدن کو چھوڑ دو اور الگ آ جاؤ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی۔ یہ بالکل قرآن کے الفاظ ہیں کہ جس وقت آدمی اپنے اس انجام کو پہنچتا ہے اور اس نے اگر کامیابی حاصل کی ہو تو بشارت ہوتی ہے کہ اے میرے بندے آ جا اور جنت میں داخل ہو جا، یعنی گویا فیصلہ ہو گیا تمہارے بارے میں، بشارت دے دی جاتی ہے۔ تو کہا ہے راضیتم مرضیہ، تو اپنے پروردگار سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ تو یہاں بھی بالکل وہی الفاظ ہیں، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی۔ چنانچہ وہ روح مشک کی عمدہ ترین خوشبو کی طرح جسم سے نکلتی ہے۔ یعنی جس طریقے سے انسانی بدن ہے کہ اگر اس کو صاف ستھرا نہ رکھیے، حفظان صحت کے اصولوں کا بھی خیال نہ رکھیے، کبھی نہانے کی طرف توجہ نہ ہو تو آدمی کا پاس بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح سے اس جسم پر انسان کے اس مادی وجود اور مادی دنیا کے اثرات ہوتے ہیں، خوشبو بھی آتی ہے، بدبو بھی آتی ہے، تو یہی صورتحال اعمال کے نتیجے میں روح کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ کوئی ایسی مستبد بات نہیں، یعنی ہم جس دنیا کو جانتے ہیں اس میں بھی یہی ہوتا ہے اور انسانی جسم کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور جو اندر شخصیت ہے اس پر یہ اثرات اعمال کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ روح مشک کی عمدہ ترین خوشبو کی طرح جسم سے نکلتی ہے اور فرشتے اس کی یہ خوشبو سونگھتے اس کو ایک دوسرے کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے آسمان کے دروازے پر لے جا کر یہ کہتے ہیں دیکھیے یہ کس قدر عمدہ خوشبو ہے جو زمین سے تمہارے پاس آئی ہے۔ یعنی گویا وہ بشارت کے انداز میں اس کو وصول کرتے ہیں، بشارت کے انداز میں اس کا استقبال کرتے ہیں، اور بارگاہ میں پیشی کے لیے جب اوپر لے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی اسی طرح جا کے آسمان کے فرشتوں سے تعارف کراتے ہیں کہ یہ زمین سے خوشبو آئی ہے۔ یعنی بڑا خوبصورت اسلوب ہے کہنے کا۔ پھر اس کو مومنین کی روحوں کے پاس لاتے ہیں جہاں تمام ارواح رکھی ہوئی ہیں، یا کہیے کہ تمام نفوس رکھے ہوئے ہیں، وہی جاتا ہے، وہ ایک دنیا ہے پوری کی پوری، اس میں جاتا ہے۔ پھر اس کو مومنین کی روحوں کے پاس لاتے ہیں۔ ظاہر ہے بدیہی بات ہے کہ اسی جگہ لاتے ہیں دنیا میں جو اس کے اعزاء رہے، اقربا رہے، جن کے ساتھ اس کا تعلق رہا، دوستی رہی، کسی کے ساتھ کام کیا، تو تعلق والے لوگوں کے پاس لاتے ہیں جو اس کی آمد سے ایسی مسرت محسوس کرتی ہیں جو تمہیں اپنے کسی بچھڑے ہوئے شخص کی ملاقات سے بھی نہیں ہوتی۔ یہ بڑی فطری بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پھر وہ ارواح اس سے دنیا کے حالات پوچھتی ہیں کہ فلاں آدمی نے کیا کیا اور فلاں نے کیا کیا، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہاں وہ اپنے پورے شعور کے ساتھ موجود ہیں۔ پھر وہ کہتی ہیں، یعنی جب ادھر ادھر سے اعزاء، اقربا، دوست، احباب سب پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ کہتی ہیں کہ ابھی اسے آرام کرنے دو، اس لیے کہ یہ دنیا کے غموں میں تھا۔ یعنی کیا تم سب لوگ ہجوم کر کے اکٹھے ہو گئے ہو، یہ پوچھ رہے ہو، وہ پوچھ رہے ہو، اسے کچھ آرام کرنے دو۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب روحیں زمین پر اپنے مستقر میں واپس آ جاتی ہیں، یعنی موت ہوئی، روح نکالی گئی یا انسانی شخصیت کو الگ کیا گیا، بارگاہ میں حاضری کے لیے اوپر لے جایا گیا، وہاں سے واپس کیا گیا، پھر وہ مستقر یا وہ جگہ ہے جو اللہ ہی جانتا ہے جہاں پر وہ رکھی ہوتی ہیں، مومنین کی الگ ہے اور منکرین کی الگ ہیں، وہاں واپس آ جاتی ہیں۔ راوی نے یہاں بعض مراحل حذف کر دی ہیں، یعنی یہ بات